وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں غربت کے خاتمے کے لیے چینی اصول سے رہنمائی لینا اور چینی ترقیاتی ماڈل کی تقلید کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے چینی میڈیا کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری افغانستان کی مدد کرے اور انسانی بحران سے بچانے میں تعاون کرے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں۔ عالمی برادری بھارتی فورسز کے مظالم پر خاموشی توڑے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ چین نے 40 سال محنت کی اور اپنی معیشت کو ترقی دے کر لوگوں کو غربت سے نکالا۔ میرا بھی بنیادی مقصد لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے۔ میں پاکستان میں غربت کے خاتمے کے لیے چین اصول سے رہنمائی لینا اور چینی ترقیاتی ماڈل کی تقلید کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس ماڈل کے ذریعے چین نے اجتماعی طور پر سبھی کو ترقی میں حصے دار بنایا۔ تمام ملک جو پائیدار ترقی چاہتے ہیں وہ چین کے ماڈل سے سیکھ سکتے ہیں۔ چین میں ہر شعبے نے ترقی کی، ہم وہی ماڈل اپنانا چاہتے ہیں۔ دورہ چین ہمیشہ خوشی کا باعث رہا۔ آئندہ ہفتے چین کا دورہ کر رہا ہوں۔ غربت کے خاتمے کے لیے ہم چین کے تجربات سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے مزید اقدامات کرنے ہوں گے۔ بدقسمتی سے معیشت پر ماضی میں توجہ نہیں دی گئی۔ پاکستان چاہتا ہے اپنی پیداوار بڑھائے اور زراعت کو بہتر کرے۔ زراعت اور لائیو اسٹاک کے شعبے میں چین سے معاونت کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کورونا سے کھیل کی سرگرمیاں متاثر ہوئیں۔ خواہش ہے چینی کھلاڑیوں کو کرکٹ سکھائیں۔ خیبر پختونخوا میں گلگت سمیت دیگر علاقے کھیل کے لیے بہترین ہیں۔ خنجراب پاس کے قریب پاکستان اور چین میں کھیلوں کی سرگرمیوں کے خواہاں ہیں۔ For almost 20 years of my life, I was an international sportsman. People in China don't play cricket. I'm hoping that as our relationship gets stronger, we will also teach Chinese how to play cricket so that China can also become a great cricketing team. ملک بھر میں کرونا وائرس کی ہلاکت خیز لہر جاری ہے۔ ایک روز کے دوران کرونا وائرس کے 7,000 سے زائد نئے کیسز اور 27 اموات رپورٹ ہوئیں۔ تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا کہنا ہے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے باعث 27 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد کرونا وائرس سے مجموعی اموات کی تعداد 29,219 ہو گئی۔ NCOC کا کہنا ہے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 7,963 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک میں کووڈ-19 کے مجموعی کیسز کی تعداد 14,10,033 ہو گئی۔ ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی تعداد 12,76,719 ہو چکی ہے۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 70,389 ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک ملک میں 2,48,93,290 کووڈ-19 ٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ NCOC کا کہنا ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 11.31% رہی۔ ملک بھر کے 631 اسپتالوں میں کرونا وائرس کے 1,375 مریض تشویشناک حالت میں ہیں۔ ملک میں اب تک 10,42,28,089 افراد کو ویکسین کی ایک ڈوز، جبکہ 8,07,48,105 افراد کو ویکسین کی دونوں ڈوزز لگائی جا چکی ہیں۔ کراچی کے پوش ایریا ڈیفنس میں ایک زیر تعمیر عمارت کی شٹرنگ گرنے سے کام کرنے والے متعدد افراد ملبے تلے دب گئے۔ ایک شخص جاں بحق ہو گیا جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق شخص ٹھیکیدار تھا۔ ہیوی مشینری کی مدد سے ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس ساؤتھ زبیر نذیر شیخ کے مطابق حادثاتی طور پر واقعہ ڈیفنس فیز 6 میں خیابان نشاط میں پیش آیا۔ انہوں نے بتایا کہ عمارت کی تعمیر کے لیے پہلی منزل کی شٹرنگ ڈالی جا رہی تھی کہ مبینہ طور پر ٹھیکیدار کی غلط منصوبہ بندی کی وجہ سے پوری شٹرنگ نیچے آ گری۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق کام کرنے والے 12 افراد میں سے متعدد افراد شٹرنگ کے آہنی جنگلے اور ملبے تلے دب گئے۔ SSP ساؤتھ زبیر نذیر نے 2 سے 3 افراد کے ملبے تلے ابھی بھی دبے ہونے کی تصدیق کی ہے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے ترجمان کے مطابق ان کی ایمبولینسز اور عملہ موقع پر موجود ہے۔ ملبے تلے دب کر جاں بحق ہونے والے شخص کی لاش اور 3 زخمیوں کو ریسکیو ورکرز نے ملبے کے نیچے سے نکال کر اسپتال منتقل کیا ہے۔
لاہور ہائی کورٹ میں آن لائن گیم پب جی کی بندش کے لیے درخواست دائر کر دی گئی۔ یہ درخواست ایک شہری کی طرف سے دائر کی گئی ہے۔ عدالت عالیہ میں دائر درخواست میں وفاقی حکومت، پی ٹی اے اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ پاکستان میں پب جی گیم کے منفی اثرات سے کئی ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا ہے کہ گیم کے اثرات کے تحت لاہور میں ایک لڑکے نے ماں اور بہن بھائیوں کو قتل کر دیا۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ پب جی کے استعمال سے نوجوان نسل کی ذہنی صحت اور زندگی کو خطرات ہیں۔ پاکستان میں آن لائن گیمز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ درخواست گزار کا یہ بھی کہنا ہے کہ پڑوسی ملک بھارت میں آن لائن گیمز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے باقاعدہ قوانین وضع کیے گئے ہیں۔ درخواست گزار نے استدعا کی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ آن لائن گیم پب جی پر فوری پابندی عائد کرنے کا حکم دے۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں قائم پاکستانی ہائی کمیشن نے 1947 میں اپنے خاندان سے بچھڑ جانے والے سکہ خان کو ویزا جاری کر دیا ہے۔ پاکستانی ہائی کمیشن کے مطابق سکہ خان کو پاکستان میں اپنے بھائی محمد صدیق سے ملنے کے لیے ویزا جاری کیا گیا ہے۔ ہائی کمیشن کا کہنا تھا کہ ہائی کمیشن کے مطابق دونوں بھائی 74 سال بعد کرتارپور صاحب راہداری پر دوبارہ ملے تھے۔ ہائی کمیشن کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق ویزا فری کرتارپور کوریڈور لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لا رہا ہے۔ علاوہ ازیں سکہ خان نے سی ڈی اے آفتاب حسن خان سے بھی ملاقات کی۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں قیام پاکستان کے وقت بچھڑنے والے دو بھائی 74 سال بعد کرتارپور میں ملے تھے۔ سکہ خان اپنی والدہ کے ساتھ انڈیا میں رہ گئے تھے جبکہ ان کے والد، بڑا بھائی صدیق اور بہن پاکستان آ گئے تھے۔ انڈیا میں سکہ خان کی والدہ کی وفات کے بعد ان کے ایک رشتہ دار نے ان کی پرورش کی ہے۔ دونوں بھائیوں کی دہائیوں بعد ہونے والی ملاقات میں رقت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے تھے۔ یکم فروری سے ہائی اسپیڈ ڈیزل 10 روپے 7.2 روپے اور پیٹرول کی قیمت میں 5.85 روپے اضافے کا امکان ہے۔ یکم فروری سے ہائی اسپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 10.72 روپے اور پیٹرول کی قیمت میں 5.85 روپے فی لیٹر اضافہ، جبکہ مٹی کے تیل کی فی لیٹر قیمت میں 10 روپے اضافے کا امکان ہے۔ اسی طرح لائٹ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 9.17 روپے جبکہ فرنس آئل کی قیمت میں فی ٹن 8,648 روپے اضافے کا امکان ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے عالمی سیاست میں یورپ اور مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال کے باعث اس وقت خام تیل کی قیمت $90 فی بیرل تک جا پہنچی ہے اور لامحالہ اس کا اثر پاکستانی مارکیٹ پر پڑے گا۔ پاکستان سپر لیگ کے 7ویں ایڈیشن کے دوسرے میچ میں پشاور زلمی نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 5 وکٹ سے شکست دے دی۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے ایونٹ کے پہلے مرحلے کا آج دوسرا روز ہے اور اس میں کوئٹہ گلیڈیٹرز اور پشاور زلمی کی ٹیمیں مد مقابل ہیں۔ 191 رنز ہدف کے تعاقب میں پشاور زلمی کی جانب سے اننگز کا آغاز کیٹ مور اور یاسر خان نے کیا۔ یاسر خان 30 رنز بنا کر محمد نواز کی گیند پر پیویلین لوٹ گئے۔ کیٹ مور کی اننگز کا خاتمہ 22 اسکور کے بعد محمد نواز کی گیند پر ہوا۔ حیدر علی کو بھی محمد نواز نے ہی 19 رنز پر پیویلین کی راہ دکھائی۔ حسین طلعت نے 29 گیندوں پر 52 رنز بنائے اور جیمز فالکنر کی گیند پر کیچ دے بیٹھے۔ ردرفورڈ نے 10 رنز بنائے اور نسیم شاہ کا شکار بنے۔ پشاور زلمی نے 191 رنز کا ہدف 5 وکٹ کے نقصان پر آخری اوور میں حاصل کر لیا۔ حسین طلعت نے 52 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی۔ شعیب ملک 48 رنز بنا کر نان آؤٹ رہے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ول اسمتھ کو 62 گیندوں پر 97 رنز کی باری کھیلنے پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ پاکستان سپر لیگ کے دوسرے میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی جانب سے احسن علی اور ول اسمتھ نے اننگز کا آغاز کیا جبکہ پشاور زلمی کے سمین گل نے پہلا اوور کرایا۔ اوپنرز نے جارحانہ انداز اپناتے ہوئے حریف باؤلر کی خوب درگت بنائی۔ اسی دوران پشاور زلمی کے فیلڈرز نے بھی ناقص کارکردگی دکھاتے ہوئے متعدد کیچ گرائے۔ 155 کے مجموعی اسکور پر احسن علی 73 رنز کا بنا آؤٹ ہوئے۔ بین ڈکٹ 0، افتخار احمد 8 اور ول اسمتھ 97 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے مقررہ اوورز میں 190 رنز بنائے۔
سمین گل اور عثمان قادر نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ ٹام کڈمور، یاسر خان، حیدر علی، حسین طلعت، شعیب ملک، ردرفورڈ، بین کٹنگ، سہیل خان، عثمان قادر، سمین گل، پیٹ براؤن اسکواڈ میں شامل ہیں۔ ول اسمتھ، احسن علی، بین ڈکٹ، سرفراز احمد، افتخار احمد، سہیل تنویر، محمد نواز، محمد حسنین، جیمز فالکنر، نسیم شاہ، عاشق قریشی اسکواڈ میں شامل ہیں۔ یاد رہے کہ کورونا نے دونوں ہی ٹیموں کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ایک طرف سے وہاب ریاض نہیں کھیل رہے ہیں، ان کی جگہ شعیب ملک نے قیادت سنبھالی ہے۔ پشاور زلمی اس ایونٹ کی واحد ٹیم ہے جسے 4 مرتبہ فائنل کھیلنے کا اعزاز حاصل ہے، جبکہ یہ ٹیم 2017 میں ٹرافی بھی اٹھا چکی ہے۔ PSL 6 کے فائنل میں ملتان سلطانز ہی نے پشاور زلمی کو شکست سے 2-4 کیا تھا۔ ادھر کوئٹہ گلیڈیٹرز جو 2019 میں چیمپئن بنی تھی، وہ ایونٹ میں رنر اپ رہ چکی ہے، جبکہ چھٹے ایڈیشن میں آخری نمبر پر رہی تھی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے آسٹریلیا، مالدیپ اور ہانگ کانگ کے لیے براہ راست پروازیں چلانے کا فیصلہ کر لیا۔ PIA کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ایئر مارشل ارشد ملک نے کہا ہے کہ آسٹریلیا، مالدیپ اور ہانگ کانگ کے لیے پاکستان سے براہ راست پروازوں کی منصوبہ بندی پر کام تیزی سے جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ PIA کا استنبول اور بینکاک کے لیے بھی دوبارہ براہ راست فضائی آپریشن شروع کرنے کا پلان ہے۔ CEO PIA نے یہ بھی کہا کہ برطانیہ، امریکہ اور یورپی ملکوں کے لیے براہ راست پروازوں کی بحالی کے لیے یورپی، برطانوی اور امریکی سول ایویشن اتھارٹی سے بات چیت جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایاسا نے یورپی ملکوں کے لیے پروازیں چلانے کے لیے آڈٹ کا کہا ہے۔ آڈٹ کلیئر ہوتے ہی پروازیں بحال ہو جائیں گی۔